ایسے طوفان کی طرح. اور ایک اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم. اس کا کیا مطلب؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ طاہر صاحب، طاہر جی سر. طاہر صاحب، رحیم اور رحمان میں کیا فرق ہے؟ تو بتائیں گے جواد، فرحان. اس کا مطلب نہایت رحم کرنے والا. یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا جی، وہ تو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ نہایت رحم. لفظی یا ہاں مہربان. نہیں، میں نے کہا لفظی جو ترجمہ کرتے ہیں. ہاں، رما ترجمہ کہتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ کہتے ہیں. اس میں رحمان کا کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا اور بہت مہربان. ایسے ہی ہے جی. تو لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ طوفان کے وزن پر ہے رحمان. اور رحیم جو ہے اس کے اندر یوں سمجھیں کہ استقلال ہے، استقلال والی رحمت ہے، کہ رحمت ہے جو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، کنٹینیو. بالکل پرماننٹ رحمت اللہ تعالیٰ کی، رحیم اور رحمان. سمجھا؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر طوفان کی طرح آتی ہے تو طوفان تو پھر تھم جاتا ہے نا. لیکن رحیم کی صفت ایسی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ایسے ہی رہتی ہے ہمیشہ. بس اپنے آپ کو آپ نے، ہم لوگوں نے اس کے قابل بنانا، کو بہانہ دینا اللہ تعالیٰ کو رحمت کا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں. اور رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مجھے کوئی دولت اور یہ اور وہ سب کچھ مل جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن اصل رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی، آخرت کے اندر جنت کی صورت میں رحمت، اس کی رضا کی صورت میں رحمت، یہ اصل رحمت ہے. پھر وہاں پر جا کر ہم کہیں گے کہ مجھے کچھ نہ ملتا دنیا میں، بس یہاں میں کامیاب ہوں. تو رحمان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمان کے بندے، مطلب اتنی زیادہ رحم کرنے والی ہستی کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جس کے نتیجے میں رحمان اپنی رحمت کرتا ہے. بندہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بندہ، بندہ ہی کرتے ہیں نا. جی جی. تو عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد عبادت کرنے والا. عبادت کرنے والا. وہ عبادت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، مطلب آپ تو ماشاءاللہ کہ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو ان کو پھر کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، عبد بن جاؤ اللہ کے. تو ان کو پھر اگلی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں نہیں پڑی؟ وہاں پہ عبد ہوتے تھے نا. جی جی. کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ سلوک؟ غلام، جن کو ہم اپنی زبان میں غلام کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ کیا حیثیت تھی ان کی؟ مالک نے جو کہہ دیا وہ کرنا. عبد کا مطلب ہے کہ مالک جو کہتا ہے وہ کرنا. اور وہاں پر عبد موجود تھے بندوں کی شکل، انسانوں کی شکل. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بننا ہے اللہ کا، تو ان کو ساری سمجھ آ گئی کہ یہ جس طرح یہ ہمارے عبد ہیں، اس طرح سے اللہ کا عبد بننا پڑے گا. اب تو ہمیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے، عبد کا مطلب یہ ہے. مطلب بہت جو یوں سمجھیں کہ یہ اس کے معنی کہیں گم ہو گئے اور ہمارے سامنے سے وہ صورتیں ختم ہو گئی جو اس وقت موجود تھیں. اس وقت تو عبد کہا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر قسم کا سرنڈر
اللہ کے سامنے ہر قسم کا سرنڈر کرنا، اپنی کوئی خواہش، اپنی کوئی تکلیف سامنے نہیں آنی چاہیے کہ میں اس طرح ہوں اور اس طرح ہوں، صرف اللہ کا بندہ بننا جیسے وہ تھے. جیسے حضرت بلال تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے نا، امیہ بن خلف کے جیسے وہ تھے، عمار بن یاسر جیسے غلام تھے، اس طرح کے غلام بننا. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، رحمان یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، یعنی میری عبادت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. جس نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں، وعباد الرحمن، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں، یہ میں نے ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے تفصیل سے. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. پہلی نشانی عجیب و غریب نہیں ہے، وہ کیسے کہ پہلی بات تو ہونی چاہیے تھی کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، آپ وہ کریں، وہ بھی ہے ذکر، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے نہیں ہے؟ تو پہلی بات یہ کی کہ نرم چال چلتے ہیں. چال چلنا کوئی اتنا مطلب اہم ہو گیا کہ اس کو نرم چال کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. پہلی صفت یہ بیان، لیکن یہ کہ مطلب پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے نا، مطلب اگر وہ ان میں اکڑ ہوگی تو پھر وہ بہت معاملہ صحیح نہیں ہے. بہت خوب، یہ بات کیا بات ہے؟ بندے کی پرسنالٹی چال سے پتہ چلتا ہے بندہ ہے کیسا. کیا پتہ چلتا ہے؟ جواب، چال سے بندے کی اوقات کا کیا پتہ چلتا ہے. جیسے انہوں نے کہا نا، چال ریفلیکٹ کرتی ہے بندے کی پرسنالٹی کو، اس کے رویے کو، اس کے ایٹیچیوڈ کو کرتی ہے. پتہ چل جاتا ہے نا یہ بندہ. بندے عام کہتے ہیں کہ اس کا چال چلن اچھا ہے، یعنی کہ بندہ اس کا چال چلن اچھا ہے، یہ بندہ اچھا ہے. بالکل صحیح. تکبر تو نہیں ہے، تکبر، بالکل صحیح. مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نرم چال چلنی ہے. حکم کیا ہے؟ پہلی صفت عباد الرحمان کی کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں. جیسا فرحان نے بتایا نا جی کہ یہ ریفلیکشن ہے پرسنالٹی کی. اور اس سے نرم چال کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی نرم چال نہیں چلتا تو اس کا مطلب کیا ہے فرحان؟ تکبر ہے، تکبر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، تکبر. اس کے اندر تکبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ریفلیکشن ہے تکبر کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ، اور اس وقت کفار بھی ایسے کرتے ہیں، ان کو چالوں سے پتہ چلتا تھا لڑ لمبے ہیں، کسی کے شملے اونچے ہیں، کسی کے قمیضیں ایسی چلتے ہوئے پتہ چلتا تھا. جیسے کسی کو بلائے وہ کہے ہاں، ہاں کے بجائے کہ جی، کیا بات ہے، تو یہ دو لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے. ادھر آؤ، ہاں، ہاں کے بجائے وہ کہے جی، تو یہ دو لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ اس کا اخلاق کیسا ہے. تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو عباد الرحمان ہیں ان کا پہلے نمبر پہ جو بات اور صفت بتائی ہے نا، وہ نرم چال چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک جی. کیوں یہ اہم ہے؟ جیسے فرحان نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بندے کے اندر تکبر ہے یا عاجزی. بندہ مطلب عبد بن کے چل رہا ہے یا بندہ کو فرعون بن کر چل رہا ہے. بعض لوگوں کی چال ہوتی ہے نا، چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فرعون ٹائپ آدمی یا اس کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میں کوئی بڑی چیز بن گیا.
तकब्बुर क्या होता है, किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बर ये आता जो है ना आपकी खूबसूरती से तकब्बर आ जाएगा। नहीं, तकब्बुर की तारीफ तकब्बर घमंड, यानी इंसान अपने आप को कुछ समझने लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तकब्बुर क्या है? तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है। हाँ ये अल्लाह ताला की सिफ्त है। बिल्कुल है, ठीक। अल्लाह ताला की सिफ्त है ये तकब्बुर से अगर मैं तुक्का ही एक लगाने लगा हूँ, पता नहीं वो सही है कि नहीं, मतलब ये कहीं अकबर से तो नहीं, अकबर मतलब बिल्कुल अकबर का मैंने कि अपने आप को बड़ा, अपने आप को बड़ा समझा। बिल्कुल ठीक। ये आप पहुंचे हैं वसीम साहब, किबर से है ना सारे ये। अकबर, किब्र, कि हाँ कि मुझसे बड़ा गोली। अल्लाह ताला कह रहा है तकब्बर रज़ाई, तकब्बर मेरी चादर है, चादर। और जो इसको खींचेगा तो समझ लो उसने मेरी इसको छेड़ दिया। बिल्कुल। तो ये जो है इसका मतलब है बड़ा समझना, बड़ा समझना। बस तकब्बुर क्या है? बड़ा अपने आप बड़ा को समझ। बड़ा समझा। बस आपका इस तारक में तारिक साहब तकब्बुर का मतलब अपने आप को समझना कि मैं पता नहीं क्या बड़ी चीज हूँ, मैं बड़ा हूँ बस। हालांकि बड़ी दूसरे- जात अल्लाह ताला की है। बिल्कुल। बाकी उसके साथ- इसीलिए अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना। सही। मैं समझूं कि मैं जवाद से पता नहीं, मैं क्योंकि वो किया हुआ है, फलाना किया हुआ है, मेरे पास इतनी दौलत है, मैं वो समझकर ये कहूं कि मैं इससे बेहतर हूं और ये मुझसे हकीर है। दूसरों को हकीर हकीर मत समझना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। दूसरों को हकीर समझना तकब्बुर है। सिंपल बिल्कुल सादा। दूसरों को अपने आप से, खलील साहब ठीक है जी, अपने आप से हकीर समझना तकब्बुर। असल में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है दूसरों को हकीर समझना। हकीर का मतलब यही है ना कि अपने आप कमतर। को कमतर है। और दूसरों को कमतर और हकीर समझना। बस इतना कर दिया तकब्बुर शुरू हो गया। सही। सिंपल सी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब वो तो आपको पता ही है ना, पूरी जो लोग फलसफे बयान करते हैं ना बड़ी बड़ी किताबों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इतनी सी बात के अंदर वो चीज़ सिमट के आ जाती। जी हकीर समझना। बंदा क्यों हकीर समझता दूसरों को? अपने आप से कमतर क्यों समझता है? किसी न किसी स्पेशलिटी की बुनियाद पर। किसी ऐसी बुनियाद पर बंदे को ये गलत फहमी हो जाती है हाँ। कि मैं इससे बेहतर हूँ। हाँ ठीक है ना जी? सही। तारिक साहब और आपका नाम ताहिर साहब। तारिक साहब और ताहिर साहब अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बंदा समझता है कि ये मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे ये नहीं काम करना। वो किस वजह से होता है? आप उमर भाई बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं आम तौर पर जी जी। जिनकी वजह से बंदा समझना शुरू कर देता है कि मैं एक तो मालूम आता है, माल। बिल्कुल माल ठीक है। माल सबसे बड़ी चीज़ तो माल है। माल हो गया। बंदे का मतलब क्या आप कहें, ना उसको चलना आता हो, ना उसको बात करनी आती हो, ना उसके पास कोई मतलब बोलना आता हो, सही। माल आ गया बस ऐसे ही माल सबसे जो खतरनाक चीज़ है ना वो माल। सही। और माल होगी, औलाद होगी, इल्म। इल्म हो गया। इल्म आ गया। सही। और आपने सुना है ना जी कि जो ये कहता है ना कि मेरे पास इल्म आ गया है, समझे उसके पास नहीं आया। हाँ सही। जब किसी को ये गलतफहमी हो गई कि मैं आलिम बन गया हूँ अबू बकर, सही। इसका मतलब है उसके पास अभी इल्म आया नहीं है। आ जाता तो ये समझता ना वो। हाँ इल्म का मतलब ये है, मतलब ये तो हमारे उलमा बताते हैं ना कि जितना इल्म आता है, जितना पता चलता जाता है ना चीज़ों का,
उतना ही बंदे को एहसास होता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हाँ। मैं तो कुछ भी नहीं। ठहराव होना शुरू। जब थोड़ा सा इल्म होता है ना, जैसे हमारे जैसे लोग, सतही है। थोड़ा सा इल्म आ गया बंदे, क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि असल में बाकी इल्म क्या, थोड़ा सा मिला और समझना शुरू कर दिया कि वो जवाब मैंने तो आज ये कर दिया। सही। ये इल्म दुनियावी अरबी का मुकबला है ना कि अल इल्म हिजाब कि इल्म एक पर्दा है, वो शख्स के लिए पर्दा है जो समझे कि जो मैं हूँ ना, बस मुझे और इल्म की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी मेरे पास सफिशेंट है, बहुत है ज़्यादा। तो जो सही उलमा है वो ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब उनको पता चलता है ना कि ये किधर मैं गुम हो गया हूँ, आगे क्या कुछ है, सही। ये बड़े उलमा को पता चलता है। छोटे मोटे जो वो समझते हैं मैं बड़ा। और फिर इस इल्म के नतीजे में क्या होता है, बात नहीं मानते हम दूसरे। अच्छा, ये आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं उलमा, तो हमें उलमा से तो समझ ये आती है जो हमारे दीनी स्कॉलर हैं वही उलमा वो हैं, तो क्या इससे वो दुनियावी इल्म भी मुराद है? असल में तो इल्म वाला आदमी उसको आलिम कहेंगे ना, वो दुनिया का इल्म भी हो सकता है, वो दीन का इल्म भी हो सकता है, वो फलसफे का इल्म भी हो सकता है, वो सोशियोलॉजी का इल्म भी हो सकता है, किसी कोई भी इल्म वो इकोनॉमिक्स का इल्म भी हो सकता है, ठीक है ना, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो कोई इंजीनियर भी हो सकता है, सही। वो कोई मतलब प्रॉपर्टी आइकन भी हो सकता है। तो इल्म किसी भी किस्म का, लेकिन ये जो दीन के इल्म पर तकब्बुर करना सबसे बाकी इल्मों की निस्बत ये ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि जिस बात से उसको बिल्कुल हटना नहीं चाहिए वो वही काम कर रहा है। इल्म के नतीजे में जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा। वो उनको माना कि आप ऐसी बात क्यों कहते हैं जिस पर आप अमल नहीं अमल नहीं करते। वो बात ही ना कहें। और क्या वो ये रहा है कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद कर खुद कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है, खुद ही नफी कर रहा है। ये तो बहुत मतलब वो हो गया ना जी, तो इसमें मुनाफिकत का एलिमेंट भी आ गया। तो जो दुनियावी आलम है वो ये तो नहीं कहते ना, वो तकब्बुर मतलब उनकी तरह ये तो नहीं कहते तकब्बुर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसके दीन का इल्म कैसा है, लेकिन दीन का इल्म जो है वो तो फिर बहुत खतरनाक काम है। और क्या चीज़ है इल्म के हुसन। जी हुसन। वाह ठीक है। मैं बड़ा जवाब, मेरा कद इतना बड़ा है, मेरा कद इतना बड़ा है, मेरे कपड़े इतने खूबसूरत हैं, मैं तो इतने लोगों को बिछाड़ देता हूँ। आजकल तो ये मतलब बड़ी मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी मेरे पास बड़ी अच्छी हाँ, है, वो आ गया। मेरा मोबाइल इसी से हुसन बनता है। भारत में ही आ गई ना, वो डॉक्टर साहब, माल और दौलत में ही आ गई। वो तारक साहब ऐसा हो गया है कि हम इतने छोटे हो गए हैं, हाँ, अपने आप को इतने छोटे हो गए हैं कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर भी तकब्बुर करना चाहिए दूसरों को। कि मेरे पास गाड़ी है, दूसरे के पास नहीं है, मेरे पास करोला है तो मैंने उस यूपी के वाले के मुकाबले में उसको हकीर समझना है, और मुझे दूसरा कोई करोला से बड़ी गाड़ी वाला वो मुझे हकीर समझना है। अजीबोगरीब बात है। गाड़ी है मतलब घर है, 5 मरले वाला, 10 वाला, कनाल वाला, 4 वाला, 100 वाला, यहाँ तो घर की कोई लिमिट तो नहीं है ना। तो कई लोग हैं जिनको मरब्बों में घर है उनके, तो कहाँ पे जाके काम खत्म होगा, कहीं भी नहीं होगा। कहीं नहीं होगा। इस बड़ा तकब्बुर की वजह है। अच्छा, ये तो है तकब्बुर। साद वसीम। साथ क्या हाल है साथ बेटा? तो ये हो गया जी तकब्बुर। ये अल्लाह ताला ने, अच्छा ये तो हमने कहा कि दूसरे को हकीर समझना, ये तकब्बुर है ना जी। एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कही है, वो भी तकब्बुर है ताहिर साहब।
تقریباً میرا خیال ہے کہ شاید ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے تکبر یہ ہوتی ہے اولاد کی کثرت، وہ تو اس میں آ گیا. بیٹوں کے حوالے سے بھی قرآن پاک بیٹے ہیں. نہیں، یہ تو ہیں تکبر کی وہ وجوہات. میں کہہ رہا ہوں تکبر کی تعریف ہے نا، کہ ہم نے کہا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. اسی طرح کی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی ہے کہ حق کو نہ ماننا ہے نا جی، حق کو نہ ماننا یہ بھی تکبر ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ ابو جہل جس کا نام پڑا، لیکن بعد میں مشہور ہوا تھا کہ ابو جہل ہے. اس کے مرنے کے بعد جب وہ زندہ تھا نا تو وہ ابو جہل نہیں، وہ ابو الحکم کہتے تھے اس کو، ہے نا جی. ابو الحکم کہتے ہیں حکمت والا، عقل مند آدمی. اور اس کے بارے میں عمرو بن حشام اس کا نام تھا. کیا نام بیٹے کا تھا؟ سعد بیٹا. یہ ان کا نام تھا، ابو جہل کا نام تھا عمرو بن حشام. اور وہ جو شورا تھی نا مکہ کی جو شورا تھی، اس کے اندر مطلب جب کفار کا اقتدار تھا اور سب کچھ تھا، اس میں کسی کو اجازت نہیں تھی 40 سال سے کم عمر والے کو کہ وہ اس شورا کے اندر بیٹھ سکے. یہ وہ واحد آدمی تھا جو 40 سال سے کم تھا اور اس کو اجازت تھی اس میں بیٹھنے کی، اپنی ظاہری عقل مندی کی وجہ سے. مطلب اتنی. لیکن یہ ابو جہل کیوں بنا؟ اس وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا، حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کو پتا تھا، یہ نہیں پتا نہیں تھا، پتا چل گیا تھا سب کو فوراً کہ یہ بندہ سچا ہے، بات غلط نہیں ہے سچا. نہیں ماننا، کیوں نہیں ماننا؟ ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے، نبی جو ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے، یا جو یہ باتیں کرتا ہے. ایک دفعہ ابو البختری ایک آدمی تھا مکے کا. یہ وہ آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ عمر بھائی ہو گیا نا، شیب ابی طالب، اچھا ٹھیک ہے، محاصرہ ہو گیا. تو ابو البختری وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یہ کہا کہ یار ہمارے بھائی ہیں، مر رہے ہیں، ان کا کچھ کرو. مسلمان نہیں تھا. پھر وہ سارا سلسلہ جو بھی کیا. تو یہ جنگ بدر میں ابو البختری نے پوچھا ابو جہل سے کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہے سامنے ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا قبیلہ ایک ہے، وہ جھوٹا ہے؟ جنگ شروع ہونے والی ہے. کہتا نہیں جھوٹا. ابو جہل کہتا ہے جھوٹا نہیں ہے. کہتا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتا وہ کہتا ہے کہ بلال اور عمرو بن حشام ایک ہی جگہ پہ بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ عمار یاسر اور بلال ایک جگہ پر بیٹھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سمجھیں کہ مدینہ کی ریاست کے پہلے وزیر خزانہ بنایا. سارے مال کے حسابات، لین دین سب ہو گئے. اتنی عزت. اور آج تک ہم بلال نام رکھنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. وہ کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا. جانتے تھے وہ. تو اس حق کو نہ ماننا یہ تکبر ہے. اس کو پھر کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. کیوں کہا؟ اس کے تکبر کی وجہ سے کہ اس نے نہیں مانا، جاننے کے باوجود نہیں مانا. تو حق کو نہ ماننا بھی تکبر ہے. حق ایک تو ہے نا جو بڑا حق، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، جواب
دو تین چیزیں دین کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور آخرت ہے. باقی تو ساری اس کی کونوٹیشن ہے، اصل چیزیں یہ، بلکہ یوں سمجھے ساتھ ہوتا ہے نا ایسے. تو میرا نہیں، کلاس میں کوئی گفتگو ہو گئی، چل پڑی بات، چل پڑی اور بحث ہو گئی، پتہ چل گیا کہ میرا دوست جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، منوا کے دکھائیں. شیخ صاحب نہیں مانتے نا؟ جی نہیں مانتے. ہارنا یہ نہیں کیا ہے؟ ہرانا ہے، ہارنا نہیں ہرانا ہے. اصل اپنے آپ تو طارق صاحب یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپیریئر ہی سمجھنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ حق کو جھٹلانا، یہ تکبر ہے. تکبر کے لوگ یہ چیز اپنی زندگیوں سے جتنی نکال دیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا. فوکس یہ ہماری زندگی میں آنی چاہیے، یہ ہمارے چال میں آنی چاہیے، یہ ہماری گفتگو میں آنی چاہیے، یہ ہماری اٹھک بیٹھک میں آنی چاہیے. گفتگو جب ہم گفتگو کریں بہت احتیاط سے کریں، کسی کا دل نہ ٹوٹے. یقین کریں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو گفتگو کرنے والا ہے نا وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کو چیر رہا اور ایسے سمجھ رہا کہ یہ تو سب گناہ گار ہیں، یہ تو سب مطلب پتہ نہیں کہاں سے آئے، جہنم میں جا رہے ہیں، میں ہی بس اس کو روک رہا ہوں جہنم میں جانے سے. ایسے نہیں گفتگو کرنا چاہیے. لوگوں کو ڈپریس کرنا، لوگوں کو کہنا کہ تم تو بس ایسے اور ویسے ہو، ایسے نہیں. لوگوں کی گفتگو، اپنی گفتگو کو اس طرح بنانا، اپنے اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنا. عزت، آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ماڈل کیا ہے؟ سمپل بات ہے، جب کوئی مسئلہ آئے نا دیکھیں رسول کیسے کرتے تھے، دیکھیں صحابہ کیسے کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں گئے مدینہ میں، ایک مطلب ذہنی طور پر معذور آدمی تھا، اس نے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرحان جواد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، باتیں کرنی شروع کر دی. اس وقت تک باتیں کرتے رہے جب تک وہ خود نہیں چلا گیا، اس کی باتیں سنتے رہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اچھے بھلے عقل مند آدمی کو کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ایک ذہنی طور پر معذور شخص کو اتنی عزت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پوچھا صحابہ نے، کیا یہ تو مطلب مجنون آدمی ہے، آپ نے کیسے انسان تو ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم یہ نا جی آج یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی جو صفت ہے نا، یہ کیونکہ بہت ہی تفصیل ہم نے اس لیے کی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ متعلق ہے. اور اگلی دفعہ آپ کوشش کریں کہ فرحان اور جواد آپ کے پاس وہ ہوں گے نا، وہ سافٹ ویئر وغیرہ ہوتے ہیں اپلیکیشنز، اس میں تکبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا ہے وہ ذرا پڑھیں، آپ اور زیادہ ذہن کھلے گا، اور زیادہ باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر بہت ایک وہ ہے، قرآن پاک نے کہا. بلکہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم شروع یہاں سے کریں گے کہ آپ نے اگر کچھ پڑھا ہے کہ تکبر کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ہم وہاں سے بات سب. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تکبر سے بچائے. ہم سب کو ہمارے اندر عاجزی اور دوسروں کی عزت سب کچھ کرنے کی توفیق. آمین. تو